میرے بھائیوں، کبھی بیٹھ کر خاموشی سے سوچا ہے یہ دنیا کتنی عجیب جگہ ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی، اور کوئی روٹی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی پوری زندگی کھو دیتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو دن بھر محنت کرتا ہے مگر رات کو اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور دوسری طرف وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کے پاس سکون نہیں، وقت نہیں اور دل نہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ کوئی اپنے بچوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنے ہی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے بھوکی سو جاتی ہے اور کوئی بیٹا دنیا کے لالچ میں ماں کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا واقعی نرالی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے مسجدیں کچی تھیں مگر نمازی پکے تھے، لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے مگر دل صاف تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، پڑوسی پڑوسی کا درد سمجھتا تھا، بھائی بھائی کے لیے جان دیتا تھا۔ مگر آج مسجدیں پکی ہیں، خوبصورت ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، روشنی ہے، سجاوٹ ہے، لیکن نمازی کمزور ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں اور نیتیں بکھر گئی ہے۔ لوگ عبادت تو کرتے ہیں مگر دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے۔ نمازیں بھی ہے مگر خشوع نہیں، سجدے بھی ہے مگر آنکھوں میں آنسو نہیں۔ آج انسان نے سب کچھ پا لیا ہے مگر انسانیت کھو دی ہے۔ کسی کے پاس موبائل ہے مگر بات کرنے والا کوئی نہیں، کسی کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، کسی کے پاس گھر ہے مگر اپنائیت نہیں۔ یہ کیسی ترقی ہے؟ ہم نے روٹی کو زندگی بنا لیا ہے اور زندگی کو روٹی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور آخرت کو بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچو جب قبر میں جائیں گے تو وہاں نہ بینک ہوگا، نہ نوکری ہوگی، نہ دنیا کی روٹی ہوگی، صرف اعمال ہوں گے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا جب انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کو صحیح استعمال کیا ہوتا، یہ دنیا صرف دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا صرف ایک امتحان کی جگہ ہے لیکن ہم اسے مستقل گھر سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بھائیوں، وقت ابھی بھی ہے، اپنے دل کو بدل لو، اپنی نیتوں کو صاف کر لو، اپنی نمازوں کو سنوار لو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکی، نہ تمہارے لیے رکی نہ میرے لیے، اور آخرت میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اصل مقصد سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں غفلت سے بچائے۔ آمین۔